نارمل ویجائنل ڈلیوری اور سی سیکشنز کے بعد خواتین کی کلینک میں یہ بارہا کمپلین ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم چل پھر رہی ہوتی ہیں یا کوئی چھینک آ جائے، نزلہ زکام ہو، یا ہمیں کوئی بھی نیچے پیلوک ایریا میں پریشر ہو، فار ایگزامپل ہسبینڈ سے انٹر کورس کر رہی ہیں یا پھر ایروبکس کر رہی ہیں، کوئی ایکسرسائز کر رہی ہیں، رننگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جمپ کرنا پڑ رہا ہے، یا ویسے ہی چلتے پھرتے ہمارا جو مثانہ ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں سے قطروں کی صورت میں یورین جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اینڈ دس بیکمز اے ویری امبیرسنگ سچویشن فار اے وومن کہ اگر آپ کسی لمبے ٹریول میں ہیں، آپ ٹریولنگ کر رہی ہیں، تو آپ کو بار بار یورین کرنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ زیادہ دیر یورین کو اگر ہولڈ کرتی ہیں تو یورین قطروں کی صورت میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سارے مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک ڈائیگرام کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ پہلے تو سب خواتین ہمارا جو انیٹمی ہے، یعنی جو اندر ہمارا سٹرکچر ہے عورتوں کا، اس کو پہلے ہم سمجھیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے. سب سے آگے جو ہے یہ ہمارا، میں یہ ہپ سے شروع کرتی ہوں پیچھے سے، سب سے آگے مثانہ ہے، درمیان میں بچے دانی ہے، یہ جو یوٹرس پڑی ہوئی ہے اوپر جا کے، یہ یوٹرس اوپر ہے جہاں بچہ ماں باپ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہاں پہ ایمبریو ہوتا ہے، اور سب سے پیچھے یہ مقد اور بڑی لارج انٹسٹائن ہے. سو یو نیڈ ٹو سی اٹ پراپرلی. سب سے آگے مثانہ ہے، درمیان میں آپ کی جو میاں بیوی کے ملنے کی جگہ ہے ویجائنل کنال ہے، اور یہاں پہ اوپر بچہ ہوتا ہے ایمبریو، اور سب سے پیچھے یہ مقد ہے، مقد کے اوپر بڑی آنتنیں ہوتی ہے. اچھا، اب جب بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو یہ جگہ جو ہے اور یہ جگہ پوری کھلتی ہے 15 سینٹی میٹر، 10 to 15 سینٹی میٹر. یہاں سے جب بچہ باہر اپنا سر پش کر رہا ہوتا ہے تو اس جگہ سے یہ ساری جگہ اوپن ہوتی ہے، اور آپ کی جو بلیڈر کی دیوار ہے اس کے اوپر فرکشن ہوتی ہے، ود ایوری لیبر پین فرکشن ہوتی ہے جو بچے کو سر کو باہر پش کرتی ہے. اینڈ یوزلی اگر آپ کا بچے کا ویٹ 4 kg، 3.5 کلو، 3 کلو ہے، تو آپ کا بچہ جو ہے اس کے لیے پھر اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں فورسیپس یا سکشن یوز کرنی پڑتی ہے. ان دیٹ کیس آپ کا یہ والا جو ٹیشو ہے یہ اور بھی زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے، اور ڈیورنگ دا لانگ لیبر آپ کا یہ جو مثانہ ہے اس کی لائننگ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے. جب اس کی لائننگ ڈیمیج ہوتی ہے تو آگے مثانے کا آگے ایک اسفنکٹر ہوتا ہے. اسفنکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایک طرح سے ویلو ہوتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے آپ کے یورین کے فلو کو. سو وٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کا یہ مثانے کا کنٹرول آفٹر دا ڈلیوری جو ٹراما ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ کنٹرول ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ یورین کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں. سو یہ ایک کافی پریشان کن سچویشن ہوتی ہے فار دا وومن. اب میں آپ کو یہ پورا کراس سیکشن جو ہے وہ ایک اور طریقے سے بھی سمجھاتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے نا، تاکہ یہ جو میں نے آپ کو اس اینگل سے سمجھایا ہے اس کا ایک اور اینگل بھی موجود ہے. اچھا جی، وہ یہ ہے، یہ دیکھیں سب سے پیچھے آپ کا مقد جو میں نے آپ کو وہاں پہ دکھایا تھا، سب سے پیچھے مقد ہے، درمیان میں آپ کی وہ جگہ ہے جہاں سے میاں بیوی ملتے ہیں جسے ہم ویجائنل کنال کہتے ہیں، اور سب سے اوپر یہ یوریتھرا ہے یا یوریتھرل اوریفس ہے جہاں سے آپ پیشاب جو ہے وہ آتا ہے عورتوں کو. سو اب ہم ان دونوں ڈائیگرامز کو اگر اکٹھا رکھیں تو یہ ایک خاتون لیٹی ہوئی ہیں اور سامنے سے اس کی تصویر ہے، اور یہ جو تصویر ہے یہ ایسے ہے کہ آپ نے ہپ کو ایسے کراس سیکشن میں کاٹ دیا ہے. سو یو نیڈ ٹو، پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایریاز کون کون سے ہیں. سو اب اگر آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے جس میں یہ مثانہ اوپر کا سوراخ ہے، جب بچہ یہاں سے نکلتا ہے باہر، اتنا بڑا سر اس کا آتا ہے، تو سب سے زیادہ افیکٹ یہ یوریتھرا کے اوپر ہوتا ہے جو اس کے اوپر ہے، اور یوزلی یہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے 2-3 ڈلیوریز کے بعد تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. سو اب یہ کافی پریشانی کی سچویشن ہے، لیکن اب جو ماڈرن کاسمیٹک گائنیکالوجی اور ری جنریٹو میڈیسن نے جو ہمیں نئے نئے ٹریٹمنٹس انٹروڈیوس کرائے ہیں، جو ہم نے کورسز میں اب سیکھے ہیں، اس میں گڈ نیوز فار آل دا وومن یہ ہے کہ اب ہم ان کلینک آپ کا
30 मिनट्स के अंदर बहुत अच्छा लेज़र्स भी अवेलेबल हैं, इंजेक्टेबल थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी 1 या 2 सेशंस के अंदर बहुत अच्छा यूरेथ्रल कंट्रोल ख़वातीन को मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक बहुत अच्छा है। व्हेन वी लिसन अ वुमन टेलिंग अस कि वी मेड अ डिफरेंस इन हर लाइफ और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा कोई किरदार है, तो बहुत खुशी होती है। बिकॉज़ ये मामलात इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लोग अपने बहन भाइयों से, अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी ये बात नहीं करते जो डॉक्टर से कर रहे होते हैं। सो आपको अब इस सूरत हाल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे राब्ता करें, एक कंसल्टेशन बुक करें एंड वी विल चेक कि आपका जो है रिज़ल्ट आपको 1 सेशन में मिलेगा, 2 में मिलेगा, 3 में मिलेगा एंड अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री और आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी वेजाइनल एरिया की जो हिस्ट्री है, उसके मुताबिक हम आपको ट्रीटमेंट जो है वो गाइड करेंगे। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनको भी यूरेथ्रल एरिया में एक तो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, नीचे वेजाइनल एरिया में बहुत फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होती हैं और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। साथ-साथ यूरेथ्रल कंट्रोल जो है वो बहुत बुरा हो जाता है। यूरिन वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है, डायबिटिक पेशेंट्स को पूरी रात यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि हमारे पास क्लाइंट्स के लिए अब आउट ऑफ द ऑपरेशन थिएटर इन द क्लिनिक 1 घंटे के अंदर नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स की एक पूरी रेंज मौजूद है, जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 घंटे की वीडियो बन सकती है। बट जो इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों तक पहुंचानी है वो ये है कि अब आपको अपने घर में अपनी तन्हाई में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कुछ ख़वातीन ने यहाँ तक बताया है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ जो है वो इंटिमेसी इसलिए बंद कर दी है क्योंकि मुझे ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो पसंद नहीं है और मैं इस सिचुएशन का कोई हल नहीं निकाल पा रही हूँ और किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हूँ। मुझे नेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि मैं इस मसले का हल कहाँ से और कैसे ढूँढूँ। तो इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है ताकि तमाम ख़वातीन जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का, यूरिनरी जो स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन है, उसका शिकार हैं, उनको ये बताया जा सके कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मीट मी, टॉक टू मी एंड हम आपके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल डिसाइड कर देते हैं कि यार ये आपका ट्रीटमेंट है एंड द फीडबैक इज़ वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच।